بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شاعری کی صنعت پیش کر رہا ہوں، جو استعمال کرنے سے ایک تو انسان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف ہوتا ہے، اس کی صلاحیت کا اعتراف ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ اس سے شاعری مزین ہوتی ہے، شعر بہت حسین اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صنائع اور بدائع اس کو بولتے ہیں۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، صنعت کے معنی ہی کاریگری ہوتا ہے، تو شاعری میں بہت ساری کاریگری ہوتی ہیں۔ صرف شاعری ہی میں نہیں، انسان کے اندر جب فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے تو وہ ایسے ایسے لفظوں کا استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو صنائع کے معنی صنعت کی جمع ہے کاریگری، اور بدائع بدیع کی جمع ہے، اور بدیع کے معنی ہوتا ہے تازگی رکھنے والی چیزیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ سب انسان کی تحریروں میں، ان کے بولنے میں تازگی بخشنے والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس عبارت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ مشابہت آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا۔ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ صرف اس کا استعمال شاعری میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے بولنے چالنے میں بھی استعمال کرتا ہے، اور بعض عبارتیں ادیب لکھتے ہیں جس میں بھری پڑی ہوتی ہیں تشبیہات اور استعارات، اور اسی سے اندازہ چلتا ہے کہ لکھنے والے کے اندر کیا صلاحیت ہے اور کیا بلاغت ہے اس کی۔ کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا، وہاں پر طرح لگتا ہے، جیسا لگتا ہے، مانند لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میر تقی میر کی ایک پوری غزل ہے، اس غزل کے اندر تشبیہات بھری ہوئی ہیں۔ بہت مشہور غزل ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، کی سی کی جیسی۔ شاعر کہتا ہے ہماری زندگی پانی کے بلبلے جیسی ہے، اور دنیا کی یہ جو نمائش ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو گلاب کی پنکھڑی، ہونٹوں کو تعبیر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ اور تشبیہ اور استعارہ میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ تشبیہی کے لفظ کو استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ایسے جیسے ہم محاوروں کا استعمال کرتے ہیں، تو محاورہ کچھ ہوتا ہے، اس کا اصلی معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو انہی محاوروں کو اگر ہم شاعری کے اندر یا یوں بیان کریں جیسے محاورے بیان کیے جاتے ہیں تو وہ استعارہ کہلائیں گے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محاورہ بھی ایک طرح کا استعارہ مستعار سے بنا ہے۔ مستعار کے معنی ادھار لینا، تو یہاں لفظوں کا ادھار لیا جاتا ہے، اصل معنی جو ہوتا ہے اس کو نہ کہہ کر کے اس کی جگہ پر کسی دوسرے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کے بارے میں کہا، کسی کو دیکھ کر کے کہا چاند نکل آیا، تو حقیقت میں چاند تھوڑی نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند جیسا خوبصورت ہے اور ہم نے اس کو دیکھ کر کے کہہ دیا کہ چاند نکل آیا۔ اس میں تعلق جو ہوتا ہے وہ تشبیہ کا ہوتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہم نے جو لفظ استعمال کرنا تھا وہ نہ استعمال کر کے ایک لفظ ایسا استعمال کیا جو مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاتا رہتا ہوں
کہ اگر کسی چیز کی ہم نے تشبیہ دیا اور اس کو مانند یا طرح کہہ کر کے استعمال کیا تو وہ تشبیہ ہو گئی، اور اسی کو ڈائریکٹ لفظوں میں استعمال، جیسے مثال کے طور پہ آگ برس رہی ہے، یہ استعارہ ہو گیا، بہت شدت سے گرمی پڑنے کا استعارہ ہے، آگ برس رہی ہے، برف پڑ رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈک پڑ رہی ہے، اور ابھی میں نے کہہ دیا کہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تشبیہ میں لفظ وہی کہا جاتا ہے، حالانکہ اصل معنی اس کا وہ نہیں ہوتا۔ جیسے محاورے میں نہیں ہوتا ہے کہ 9 2 11 ہو گیا، تو 9 2 11 تھوڑی ہوتا ہے، کوئی 9 2 11 تو گنتی ہوتی ہے، لیکن عام سینس ذہن میں ہمارے یہ پہنچ جاتا ہے کہ کوئی بھاگ گیا ہے، کوئی چلا گیا ہے۔ تو تشبیہ اور استعارہ کو ایک ساتھ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، اس لیے میں نے دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کی ہیں کہ کسی چیز میں اگر ہم نے اس کی مثال سے سمجھانا ہے تو اس کو ہم تشبیہ کہیں گے، اور کسی چیز میں اگر ہم نے اس لفظ کا استعمال کیا جو اس کا اصل معنی نہیں ہے لیکن مجازی معنی میں وہ لفظ ہے، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ چاند جیسا چہرہ کہہ دیا، تشبیہ ہو گئی، اور کہہ دیا کہ چاند نکل آیا۔ شاعر اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ان کی شاعری کے اندر حسن اور تازگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔